کہ آیا کورٹ میرج جائز ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ایک بات ذہن نشین کریں کہ کورٹ میرج جائز ہے اس وقت جب اس میں شرعی عاقل بالغ مسلمان دو گواہ ہوں، تو ان کے سامنے جب ایجاب و قبول کیا جائے گا تو یہ نکاح جائز ہے۔ نکاح کا جائز ہونا اور ہے، نکاح کا مسنون اور مستحب ہونا اور ہے۔ تو کورٹ میرج یہ اصل میں آج کل ہمارے معاشرے میں جب کسی لڑکے اور لڑکی کو محبت ہوتی ہے، اکثر طور پر، کلی طور پر نہیں، اکثر طور پر، تو وہ والدین سے چھپ کر کورٹ میرج کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں ارشاد مبارک ہے کہ پہلے تو وہ بچی اعلان سن لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ کسی عورت کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ جب یہ لڑکا اور لڑکی محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے اسلام کی طرح زندگی گزاریں، کیونکہ نکاح کے جو برکات ہیں وہ پاکیزگی پر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ ہے اس مسلمان کی مدد کرنا جو نکاح کرے یرید العفاف، پاک دامنی کی خاطر۔ اب جب کوئی نکاح سے پہلے گناہ میں مبتلا ہے، والدین کو کچھ معلومات ملتی ہیں تو یہ بھاگ کر نکاح کرتے ہیں، تو یہ پاک دامنی کی خاطر نہیں، یہ نفس کی خواہش کے مطابق ہے۔ اب اس پر آپ کو اسلام کی جو نکاح کی برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں، والدین کو خیال کرنا چاہیے کہ جب اگر کسی لڑکی اور لڑکے کو آپس میں محبت ہے تو ان کا اسلامی طریقے پر نکاح کر دیا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نرا للمتحابین مثل النکاح، محبت کرنے والوں کے لیے میں نے کوئی چیز نکاح کے مثل نہیں دیکھی۔ یعنی اگر کوئی لڑکا اور لڑکی محبت کرتے ہیں تو نکاح میں ان کو پرو دیا جائے تو یہ بہترین چیز ہے، ایسے نہ ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ لم نرا للمتحابین مثل النکاح، کہ میں محبت کرنے والوں کو نکاح کی مثل کوئی اور چیز نہیں دیکھتا۔ تو اسی طرح بچی کو خیال کرنا چاہیے کہ ایک طرف تو اعلان ہے لا نکاح الا بولی، اور والدین کو دیکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لم نرا للمتحابین مثل النکاح، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک میں والدین کو خیال کرنا چاہیے کہ جب لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جائیں اور اسلامی رشتہ ان کو میسر ہو تو اسلام کو، دیانتداری کو، دینداری کو فوقیت دیں اور ان کا وقت پر نکاح کر دیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی نصف الباقی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو تحقیق اس کا نصف دین مکمل ہو جاتا ہے، اور وہ نصف دین کے بارے میں، باقی نصف دین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں بتلائی تھیں کہ اگر انسان اس کی دو چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے ضامن ہیں، اس میں ایک شرمگاہ اور دوسری زبان۔ اب جب اس نے نکاح کر لیا تو ایک چیز محفوظ ہو گئی، اب باقی رہی زبان، وہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ تو اسلامی نکاح کو اپنانا چاہیے۔ اسلامی نکاح کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کیا ہے؟ دفع اور اعلان کرنا۔ تو اسلام کا جو مسنون اور مستحب نکاح سنت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے نکاح کا اعلان کرے، خفیہ نکاح نہ کرے۔ یہ کورٹ میرج ایک صورت اس کی خفیہ ہوتی ہے، ہاں جائز ہے لیکن مسنون اور مستحب نہیں۔ تو مسلمان بچے اور بچیوں کو چاہیے کہ جہاں ان کی پسند ہے تو والدین کے سامنے اظہار کریں اور پھر وہ اعلان کر کے ان کا نکاح کریں، اور اعلان کے لیے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ہو، پھر خاص کر جمعہ کا دن ہو، جمعہ کے خطبے کا وقت ہو۔ تو ان مسائل کو ذہن میں رکھیں
کہ مسنون نکاح میں ایک تو اعلان ہونا ضروری ہے، پھر شرعی 2 گواہ ہوں اور اس میں ایجاب و قبول ہو، اور ایجاب و قبول کے ساتھ مہر کا پابند اس کو بنایا جائے۔ اب آج کل اس نکاح میں اکثر ایک غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کو نوٹ فرما لیں۔ اکثر جگہ پہ جب میں جاتا ہوں تو ان لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ آپ اس مسئلے پر توجہ نہیں دیتے۔ ایک مسئلہ گواہوں کا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب نکاح کا وقت ہوتا ہے، قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح کے دوران ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو ایجاب و قبول کے لیے جو 2 گواہ مقرر کرتے ہیں کہ فلاں فلاں گواہ ہے، حالانکہ اس وقت گواہ موجود ہی نہیں ہوتے، سرے سے وہ موجود ہی نہیں ہوتے، اور باقی لوگ بھی وہاں کوئی ایسے 2 آدمی نہیں ہوتے جو اس قاضی کا اور اس لڑکی کے ولی کا آپس میں ایجاب و قبول سن لیں۔ حالانکہ گواہ لازمی ہے، نکاح کے لیے شرط ہے، ایجاب و قبول اور گواہ شرط ہیں، حالانکہ وہاں کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ کہیں پٹاخے بج رہے ہیں، کہیں لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ادھر قاضی نکاح پڑھا رہا ہے، کوئی گواہ نہیں۔ حالانکہ اسلام میں نکاح کے لیے ایجاب و قبول کے ساتھ 2 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اس غلطی کا ازالہ کریں، اور ساتھ میں ایجاب و قبول جو ہے وہ ماضی کے الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ وہ قاضی لڑکے کی طرف سے ولی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، یا لڑکی کی طرف سے ولی ہوتا ہے، وہ لڑکے سے کہتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تو لڑکا آگے سے کہتا ہے قبول ہے، تو یہ جملہ حال کا ہے، تو حالانکہ اس وقت ماضی کے جملے کہنے چاہیے۔ تو قاضی کو کہنا چاہیے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح، فلاں کی بیٹی کا فلاں اتنے حق مہر پر آپ سے میں نے نکاح کر دیا، نکاح کیا ہے، تو نکاح کیا، اور لڑکا بھی کہ میں نے قبول کیا، تو ماضی کے الفاظ ہوں، اس وقت حال کے الفاظ نہ ہوں۔ تو ان 2 مسئلوں پر غور کیجیے گا۔ کہیں نکاح ہو تو ایک قاضی صاحب سے کہہ دیجئے کہ وہ ماضی کے جملے بولے، اور جو 2 گواہ ہوں ان کو ایجاب و قبول دونوں سننا چاہیے کہ آیا اس وقت کون سے الفاظ کہے گئے۔ تو اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے۔ کورٹ میرج جائز ہے لیکن مسنون اور مستحب نہیں۔ مسنون اور مستحب وہ ہوگا جہاں والدین کی مرضی ہو، اور پھر والدین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر لڑکی کی مرضی نہیں تب بھی نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی اور فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ولی نے میرے نکاح ایسی جگہ کر دیا جو مجھے پسند نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہ آپ کو اختیار ہے، اس یہاں کرنا چاہتی ہو یا چھوڑنا چاہتی ہو۔ تو اس لڑکی نے وہ نکاح ختم کر دیا۔ تو لڑکی کی بھی مرضی ضروری ہے اور والدین کی بھی اجازت ضروری ہے۔ جب یہ 2 چیزیں ملیں گی تو ایسا نکاح خیر و برکت والا نکاح ہوگا۔ اس میں سے مسنون اعمال ظاہر ہوں گے، مسنون اور مستحب نکاح ہوگا، اس میں برکات ظاہر ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔